سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں آ گئے؟ اللہ نے اس کائنات میں اپنی نشانیوں کو بکھیرا اور نبیوں کو بھیجا، کتابوں کو نازل فرمایا، توریت، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، زبور الاولین، قرآن عظیم۔ اللہ نے تفصیلی آیات نازل فرمائی، اور اللہ نے ہر کچھ سالوں میں دنیا میں انقلاب برپا فرمایا، اللہ نے مجددین کو بھیجا، اللہ نے تحریکوں کو جاری فرمایا، اور تم جہنم کے دروازے پہ کھڑے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ نماز نہیں پڑھنا ایمان کے بعد، ایمان ہوتے ہوئے بھی کوئی جہنم میں جائے تو اس کی زندگی میں نماز نہیں پڑھنا سب سے بڑے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اور یہ کانسیپٹ کلیئر ہے، نماز پڑھنے والا جانتا ہے کہ نماز ضروری ہے، نہیں پڑھنے والا بھی جانتا ہے کہ نماز ضروری ہے، لیکن اگلی بات جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ابھی ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ وہ کہتے ہیں وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ نماز کے بارے میں بات ہوئی ہے، نماز کا کانسیپٹ کلیئر ہے، نماز نہ پڑھنے والا خود کو مجرم سمجھتا ہے، نماز پڑھنے والے نماز کی ادائیگی کا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ایسا ہونا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن جو دوسرا نقطہ ہے کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، یہ ہم سے اوجھل ہے۔ اور اس کھانا کھلانے کو کہ اللہ کے نبی نے اسلام کی ڈیفینیشن میں اسلام کیا ہے تو کہا افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، نماز پڑھو۔ کھانا کھلانا جو اسلام کی خصوصیات میں شامل ہے، اس کو غیر قوموں نے لے لیا، ان کی عبادت گاہوں کے ساتھ بڑے بڑے ایسے لنگر جاری ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ کبھی نہیں ختم ہو۔ لیکن ہماری کون سی ایسی مسجد ہے جس کے اندر فیڈنگ کے لیے، لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے کوئی لنگر جاری ہو؟ تو ایک حصہ ہم نے اپنایا اور اپنانا چاہیے، کوئی دین کا حصہ اس لائق اور قابل نہیں ہے کہ اسے ہم نظر انداز کر دیں یا غافل ہو جائیں، لیکن یہ دوسرا دین کا حصہ ہماری نظروں سے سینکڑوں سالوں سے اوجھل رہا، تو اب ہم گرت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا خیال ہے تمہارا اس شخص کے بارے میں جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ اب آپ خود غور کریے کہ دین کو جھٹلانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ وہ تو پکا کافر و مشرک ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے، وہ تو مر گیا تو لوگ اسے کوس رہے ہیں کہ مر گیا۔ اب کوسنے اور بددعاؤں کے سوا ہمارے پاس ہے کیا؟ تو لوگ بددعائیں دے رہے ہیں، لوگ کوس رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی فارمولہ ہی نہیں ہے، تو کیا کریں؟ ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا خیال ہے تمہارا اس شخص کے بارے میں جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ یقیناً یہ بہت بڑا جرم ہے، لیکن اگلا جو جرم اللہ نے ذکر کیا ہے فذلک الذی یدعو الیتیم، وہ یتیم کو اپنے دروازے سے ہٹا دیتا ہے، یتیم کو نظر انداز کر دیتا ہے، یتیم کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ اسے کس نے جرم سمجھا؟ اسے کس نے عیب سمجھا؟ کسے معلوم ہے کہ اس کے محلے میں کتنے یتیم بچے ہیں؟ کسے معلوم ہے کہ بھوپال کے پسماندہ علاقوں میں کتنی یتیم بچیاں سسکتی ہیں؟ وہ جب وہ بھوک سے پریشان ہوتی ہیں تو اپنے گھروں سے نکل کر 10-10 کلومیٹر کام کرنے جاتی ہیں، اور پھر مختلف قسم کی برائیوں میں پڑتی ہیں، اور پھر مسلمان نوجوان انہیں جھنڈے کو اٹھا کے پھر بدنام کرتا ہے۔ جب ایک بیوہ گھر میں اپنے بھوکے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی پریشان تھی تو کوئی اسے پوچھنے کے لیے نہیں گیا، وہ جب اس کے قدم بہکے اور اس کا کردار ڈولا تو پورا معاشرہ اس کو بدنام کرنے میں لگا ہے۔ اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کے جرم میں معاشرے کے ہر فرد کا پورا حصہ ہے۔ تو آج یتیم کی کفالت کے بارے میں ہم نے کیا غور فکر کیا؟ ہمارے پاس تو سروے ہی نہیں ہے کہ کتنے یتیم بچے ہیں، تو باقی کام ہم کیا کریں گے؟ اور پھر ایک بہت بڑا جرم ہم نے یہ کیا کہ یقیناً بہت بڑا قابل مبارکباد ہے، بڑا احسان ہے علماء امت کا کہ دینی تعلیم کے سلسلے میں انہوں نے کارنامہ کیا، لاکھوں مدارس کھولے، لاکھوں مکاتب کھولے، مدارس کا جال بچھایا، ایک ایمرجنسی لیول پر، ہنگامی لیول پر کام کیا، اور اس وقت دوسرا ایجوکیشن جسے ہم ماڈرن ایجوکیشن کہتے ہیں وہ چھٹتا چلا گیا۔ ہنگامی حالات میں یہ تو مناسب تھا، لیکن ہنگامی حالات 70 سال تک نہیں چلتی، 10-20 سال کی بات تھی، لیکن ہم ماڈرن ایجوکیشن میں پچھڑتے چلے گئے، اور اتنا پچھڑ گئے کہ اس زمانے کے اندر افسوس ہوتا ہے کہ غیر مسلم نوجوان جن عمروں میں نئے کمپنیوں کے سٹارٹ اپ کر رہے ہیں،
ہمارا نوجوان چائے بیچنے پر، بھجیے بیچنے پر، سیخ کباب بیچنے پر، چھوٹے چھوٹے اسٹال لگانے پر مجبور ہے، کیونکہ ہم ماڈرن ایجوکیشن میں پچھڑتے چلے گئے اور اس ایجوکیشن کو حاصل کرنے کو ہم نے دین ہی نہیں سمجھا، حالانکہ عین دین تھا، قرآن کی آیتوں سے ثابت ہے کہ وہ عین دین تھا۔ جتنا جذبہ مدارس کے کھولنے میں ہے اور ہونا چاہیے، بہت بڑا احسان ہے مدارس کا، اتنا ہی جذبہ اسکول کھولنے پر ہوتا تو آج ہماری نئی نسل ایجوکیشن میں لپٹے ہوئے کفر اور شرک سے محفوظ ہوتی، اس سسٹم سے محفوظ رہتی جس سسٹم کی وجہ سے آج مسلمان لڑکیاں اپنے دین کے بارے میں متذبذب اور کنفیوز ہو جاتی۔ اور ایک جرم یہ کیا کہ ہم نے فضائل نماز تو بیان کیے، فضائل روزہ تو بیان کیا، فضائل رمضان تو بیان کیا، لیکن اس لیول پر فضائل تجارت کو ہم بھولی۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نے یہ کہا کہ ایماندار تاجر کا حشر انبیاء اور شہداء کے سامنے۔ ایک مزدور آ کے مصافحہ کرتا ہے، آپ کہتے ہیں تیرے ہاتھ بڑے سخت ہیں، تو اس نے کہا میرے ہاتھ سخت کیوں نہ ہو، میں ان ہاتھوں سے پتھروں کو توڑ کر حلال روزی کماتا ہوں۔ میرے نبی نے اس کے ہاتھوں کو چوما اور فرمایا کہ ان ہاتھوں کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ اور ایک جرم ہم سے یہ ہوا کہ ہم سیاست میں پیچھے رہ گئے، جہاں ہماری شریعت اشارہ کرتی ہے کانت بنی اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کا سیاست کا نظام انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا، ہم نے سیاست کو ایک نہایت ہی قبیح میدان بنا کے رکھ دیا۔ اور سارے نظر سیاست کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی سیاسی پارٹی بنانی جائے یا کسی الیکشن میں کھڑا ہو جائے، لیکن کوئی سیاسی نظریہ تو ہوتا ہے۔ 1% جو دنیا میں ہے ساری دنیا پہ حکومت کر سکتے ہیں، جن کا پرسنٹیج جو ہے 20% اور 25% سے آگے جا رہا ہے، جو 2 ارب سے زیادہ ہیں، آج ان کا کوئی سیاسی نظریہ نہیں ہے، وہ فٹ بال بنے ہوئے دنیا کے، کیونکہ ہم نے کہا سیاست بہت گندی چیز ہے۔ سیاست گندی بھی ہے، سیاست اچھی بھی ہے، سیاست دینی بھی ہے، سیاست بے دینی بھی ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری تھی، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن اور حدیث کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے، سمجھا جائے، اور جن پہلوؤں پر نشاندہی کی ہے سب کو دین کا حصہ سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے۔ یہ جو رجحان ہے کہ یہ میرا کام ہے، یہ تمہارا کام ہے، بسا اوقات میں اپنا کام بہت محنت سے کروں گا اور تم کوئی کام کرو گے تو میں تمہیں روک دوں گا، تمہیں پریشان کروں گا، یہ جو مزاج امت کا ہے پیچھے دھکیل رہا ہے۔ ہم یہ نیت کریں، ارادہ کریں کہ کوئی بھی شخص اگر دین کا کوئی بھی کام لے کر کھڑا ہو، کم سے کم ہم تعاون کریں۔ تعاون نہیں کر سکتے تو ہم اس کے لیے دعا کریں، اس سے محبت کریں، یا کم سے کم ہم لا تعلق ہو کے اس کی ٹانگ نہ کھینچیں۔ وہ سب مل کر سارے دین کے کاموں کو اپنا کام سمجھ کر اپنا حصہ ڈالیں۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔